السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایجوین چینل میں تمام اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتی ہوں۔ آج سے انشاءاللہ ہم اپنے لیسنس کا آغاز کریں گے۔ میٹرک کی نیو ایڈیشن جو بک ہمارے پاس آ چکی ہے، آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس نے ابھی تک بائی نہیں کی، اس کو پرچیز کر لیں یا پھر جو ہے تھرو مائی لیکچر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بک کا ریویو بھی دکھا دوں گی۔ اس میں جو ہے آپ کو سب سے پہلے جو ہے بک کے چیپٹرز اور بک کے فرسٹ انٹروڈکشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کی نیو بک میں جو ہے پریویس بک کی طرح بہت زیادہ چیپٹرز نہیں ہیں، بلکہ ان کو کافی ریڈیوس کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بک کے اندر تقریباً 8 چیپٹرز ہیں، آپ کے 8 یونٹس ہیں۔ 8 یونٹس کے اندر جو ہے آپ کو ریڈنگ کمپریہنشنس کے ٹاپکس دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں اور کچھ فن ہے، اور آپ کی یعنی ہر چیپٹر کے اندر آپ جب اس کی تمام ایکٹیویٹیز کو کر لیں گے تو آپ انشاءاللہ اس میں اچھی طرح سے ہر ایک چیپٹر کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے۔ یہ اسی بیس پہ بنائے گئے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹس کی لرننگ بیس پر بنائے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنے فرسٹ چیپٹر کی طرف اگر فرسٹ یونٹ کی طرف آئیں تو اس میں ریڈنگ کمپریہنشن میں جو سب سے پہلے ٹاپک ہے وہ ہے ایک پوئم ہے۔ پوئم کو پوم بھی کہیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے ہم سب سے پہلے جو ہے اپنی بک کو اوپن کر کے دیکھیں گے، اور اس میں جو ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے وہ ہے دا وائس آف گاڈ۔ دا وائس آف گاڈ جو ہے وہ جس رائٹر نے لکھی ہے اس کا انٹروڈکشن سب سے پہلے ہم دیکھیں گے، اس کے بعد ہم آگے پروسیڈ کریں گے۔ چلیں سب سے پہلے اس کا رائٹر کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں۔ دس پوئم از ریٹن بائی لوئس آئی نیومین۔ یہ پوئم جو ہے وہ لوئس آئی نیومین نے لکھی ہے، جن کی برتھ جو ہے وہ 1893 میں ہوئی تھی اور ان کی ڈیتھ 1972 میں ہوئی تھی۔ ہی واز بورن ان پروویڈنس، روڈ آئی لینڈ، یو ایس اے۔ وہ پروویڈنٹ روڈ آئی لینڈ میں 20 دسمبر 1893 کو پال اور اینٹونیا نیومین کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ He studied at Brown University and after his doctorate lecturer at Columbia۔ انہوں نے اپنی تمام ایجوکیشن جو تھی وہ تمام تو نہیں کہیں گے، خیر انہوں نے جو ہے اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ یونیورسٹی براؤن یونیورسٹی سے کمپلیٹ کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد کولمبیا یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرار بھی مقرر رہے تھے۔ اب ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ آتھر کیسے تھے۔ ہی از دا آتھر آف مینی بکس آن ریلیجیس سبجیکٹ۔ انہوں نے بہت ساری بکس لکھی، لیکن بکس کے اندر جو ہے ان کا جو بکس کے اندر مٹیریل جو تھا، بکس کے اندر جو ان کا مین تھیم تھا، جو انہوں نے اپنی تھاٹس کو ایڈ کیا ہے وہ زیادہ تر مذہبی تھاٹس تھیں۔ دس پوئم برنگس آؤٹ ہز ریلیجیس بینڈ آف مائنڈ۔ اس پوئم میں بھی ہم جب دیکھیں گے تو اس میں بھی ایک انسان کی ذہن کی تشکیل کی گئی ہے، اور اسے جو ہے اپنے رب سے محبت حاصل کرنے، اس کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، یا اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا گیا ہے کہ کیسے جو ہے ہم رب کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا مزید جانیں گے لوئس آئی نیومین کے بارے میں۔ 1930 کی دہائی کے دوران جو ہے نیومین کی شناخت ایک صہیونی ترمیم پسند تحریک سے ہوئی تھی۔ ان کی جو پہچان ہوئی تھی، ان کا خیال تھا کہ صہیونیت بنیادی طور پر ایک سیاسی تحریک ہے، اور یہ کہ یہودی فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ یہ یہودیت اور فلسطینی کمیونٹی کو بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے اپنی ان یہودی مذہب اور عیسائی مذہب کا انفلوئنس جو ہے ہمیں ان کی کتابوں میں جو ہے ہمیں اس کا اثر بہت زیادہ ملتا ہے۔ لیٹس گو ٹو دا پوئم، اور جو انہوں نے پوئم رائٹ کی ہے ہم اس کو ریڈ کریں گے، اینڈ دین وی شیل ایکسپلین along with the reading۔ Okay, let's get started۔ I am reading and also explaining۔ I sought to hear the voice of God۔ رائٹر کہہ رہے ہیں کہ میں نے رب العزت کی آواز سننے کی خواہش کی، جستجو کی، تلاش کی۔ and climbed the topmost steeple۔ ٹاپ موسٹ اسٹیپل یعنی بلند ترین مقام پر جو ہے وہ اللہ سے، اپنے رب سے، رب العزت سے بات کرنے کے لیے ایک بلند ترین مقام پر چڑھ گئے۔ بٹ گاڈ ڈکلیئرڈ، لیکن خداوند کریم نے کہا، یعنی اللہ نے، رب نے انہیں کہا کہ آپ دوبارہ نیچے چلے جائیں۔ کیوں کہا ایسا؟ کیونکہ
I dwell among the people. میں لوگوں کے درمیان رہتا ہوں. یعنی اللہ جو ہیں رب العزت جو ہیں ان کا قرب اگر حاصل کرنا ہے، ان کی محبت اگر حاصل کرنی ہے تو رائٹر کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ جو ہیں نیچے چلے جائیں، یعنی لوگوں کے درمیان سے ان کے ساتھ اچھے سلوک، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی ہمدردی، ان کی خیر خواہی کر کے آپ میرا قرب اور میری محبت حاصل کر سکتے ہیں. جیسے کہ اپنے دین میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ میں جیسے اللہ کے ایک نام سے جو ہے اس کو ڈکلیئر کروں گی. اللہ کے بہت سے ناموں میں سے ایک نام الودود بھی ہے، جس کے معنی محبت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والے ہیں اور محبت کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اللہ کا پیارا دین اسلام بھی محبت کی تعلیم دیتا ہے. بے شک مسلمان سب سے محبت کرنے والا اور مل جل کر رہنے والا ہوتا ہے. یعنی ایک انسانیت کو اگر ہم دیکھیں تو انسانیت کا درس ہر مذہب دیتا ہے، صرف اسلام ہی نہیں. اللہ کے آخری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تمام انسانوں سے محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے بہت سے کاموں کا حکم دیا ہے جن سے آپس میں تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، محبت بڑھتی ہے، اور دیکھا جائے تو جھگڑے اور ناراضگیاں اور نفرتیں بھی ختم ہوتی ہیں. وہ کون سے کام ہیں؟ وہ بالکل بے شک بہت سارے ایسے کام ہیں جیسے ہم کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی ضرورتوں کو ظاہر نہیں کرتے، یعنی ان کو سفید پوش لوگ کہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی خاموشی سے مدد کر کے جس سے ان کو شرمندگی بھی محسوس نہ ہو اور ان کی ہیلپ بھی ہو جائے، تو ایسے تمام ایکٹ سے جو ہے ہم اللہ کی محبت، اللہ کا قرب جو ہے حاصل کر سکتے ہیں. اب جیسے ہم اپنے دین میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حقوق متعین کیے ہیں اور پھر انسانوں کے اوپر حقوق بھی متعین کیے ہیں، یعنی حقوق و فرائض جو ہے اللہ نے لاگو کیے ہیں. حقوق اللہ میں تو معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی شرط ہے. یعنی معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا. اگر ہم نے دنیا میں کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، کسی کے جان بوجھ کر جانتے ہوئے بھی اسے مدد کی ضرورت تھی اور مدد نہیں کی، تو کیا ہوگا؟ یعنی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا اگر ہم نے دنیا میں ہی اس سے معافی نہ مانگی یا اپنے اس گناہ کا ازالہ نہ کیا تو ہمیں قیامت کے دن اس کا جواب دہ ہونا ہوگا. اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں، بے شک کروا کے جانا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے ایسا کوئی عمل نہ پیش ہو جس سے سامنے والے کا دل دکھے اور آپس کے تعلقات خراب ہوں. اب اگر ہم دیکھیں کہ ہم کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، کسی کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، تو اس دن ہمارا دل بہت خوش ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی محبت کا حصول پا لیا ہوتا ہے. یعنی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں دیکھا ہے، وہ خوش ہوا ہے، اور وہی خوشی ہمارے دل میں بھی سرایت کر جاتی ہے. تو اپنے اس چیپٹرز کو جو ہے اس کے ایکسپلینیشن کو یہیں پہ اختتام کروں گی. مزید جو ہے آپ کو اس چیپٹر کے حوالے سے کوسچن آنسرز اور اس کا سینٹرل آئیڈیا جو ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اوکے، اللہ حافظ.